اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں درود استغاثہ پڑھتا ہوں اپنے پروگراموں میں، اور یہ پروگرام آج ہمارا ویسے انٹرویو ٹائپ ہے تو میں اس میں بھی درود پڑھوں گا تاکہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی پڑھا کریں، اس کی بہت زیادہ فیوز و برکات ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف سوشل ورکر، اور تعلق ان کا کے پی کے سے ہے اور پنڈی میں سیٹل ہے عرصہ 18-20 سال سے، اور یہ پبلک میں جو بالخصوص خواتین ہیں اور جو لوگوں کے مسائل اس پہ کام کرتی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں۔ ان کا نام میڈم حسینہ ہے، اور ہمارے پاس یہ میڈم ہما ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ ہمارے جو سوشل ورک ہے اس میں میڈم ہما کے نام سے یہ بہت مانی جاتی ہیں۔ پنڈی اسلام آباد میں ان کا ایک نام ہے۔ تو میں آج پوچھنا چاہوں گا ان سے، ان کے آنے کا جو اسٹوڈیو میں ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ عورتوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو کیا یہ محسوس کرتی ہیں کہ جو موجودہ دور ہے اس میں جو عورتوں کے مسائل ہیں ان پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک جی میم، عورتوں کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ وہ ایک این جی او تھی، وہ ان کا سلوگن تھا کہ جی عورتیں گنی جائیں تو ان کے کام بھی گنے جائیں۔ آپ اتفاق کرتی ہیں؟ جی اس پہ جو ہے نا ان کے کام تو کیا، وہ بہت پریشان ہے آج کل بہت زیادہ، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور جو ہے نا اخراجات بہت زیادہ ہے، مگر کوئی ایسا وہ نظام نہیں ہے کہ جو چلا سکے، کیونکہ ایک تو کرائے کے مکان ہے اور بجلی کے بل اتنے زیادہ آ جاتے ہیں، پھر آگے سے گیس کے بل، اور جو ہے نا بہت مشکلات میں خواتین نے گھر چلانا ہوتا ہے، تو خواتین جو ہے نا اس پہ نہیں چل سکتی، بہت پریشان۔ آپ کے خیال میں خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ان مثال کے اس کے لیے تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مطلب ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں۔ وسائل ہوں گے تو کچھ کریں گے، یا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ان کو وسائل دیے جائیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کام کریں کچھ ایسا، تو کیونکہ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، باہر بھی نہیں جا سکتی ہیں، کچھ لیڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، تو ان کے پاس کچھ ایسا وہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کام کریں، اور ہنر وغیرہ اگر ہے بھی تو ان کے پاس وسائل نہیں ہے جو ہنر سے وہ کام کر سکیں۔ آپ تو ایک عرصے سے مطلب جو ہے وہ اپنے علاقے میں یا معاشرے میں بطور سوشل ورکر کام کر رہی ہیں۔ آپ کو کبھی کوئی دقت پیش آئی ہو کہ جیسے آپ نے محسوس کیا ہو کہ کاش میں مرد ہوتی؟ نہیں، میں نے ایسی دقت کوئی محسوس نہیں کی، کہ مجھے یہ اپنے آپ پہ فخر ہے کہ میں لوگوں کے لیے کام اچھا کر رہی ہوں، اور لوگوں پہ بھی مجھ پہ زیادہ وہ ہے نا کہ وہ میں ان کے لیے کام کر رہی ہوں، تو وہ ان کو بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک لیڈیز ہمارے ساتھ کھڑی ہے جو ہمارے لیے کام کر رہی ہے۔ تو جب آپ کے پاس لوگوں کے مسائل آتے ہیں، یا جب آپ فیلڈ میں جاتی ہیں اور سوشل ورک کے لیے جاتی ہیں، تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ خواتین کی مسائل ہوں، مردوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو جب آپ مردوں کے مسائل جرگہ وغیرہ یا کسی معاملے میں جا کے بیٹھتی ہیں، تو اس وقت لوگوں کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے اسے آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ وہ آپ سے مطلب وہ بیزاری کا تو نہیں محسوس کرتے کہ یار یہ عورت کی طرح آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گئی، ہمارے خلاف بیٹھ گئی؟ جی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، کافی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ عورت کہاں سے آ گئی ہے، یہ کیا سمجھتی ہوگی، اور یہ عورت مطلب ایسے کام نہیں کر سکتی ہے نا، مگر میں جو ہوں نا ایسی باتیں کرتی ہوں کہ جو ہے نا ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ کر سکتی ہیں۔ جی ناظرین، یہ تو چھوٹے سے ہماری ایک بات چیت تھی کہ ان سے ہم نے بات کی میڈم سے، صرف اپنے ناظرین کو یہ بتانے کے لیے کہ عورت مرد سے کسی صورت میں بھی کم نہیں ہے، اور ہمارے جو ہمارا مذہب ہے اس میں عورت کا بڑا مقام ہے۔ دیگر مذاہب میں اتنا عورت کو مقام نہیں دی گیا، اور جو جاہلیت کا دور تھا اس میں تو عورت کو زندہ جلا دینا، اس کو دفنا دینا، یہ سارا کچھ تھا۔ اب ہم اس موضوع پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں عورت جو ہے وہ ایک اپنا مقام رکھتی ہے برابری کا، لیکن یہ جو ہمارے پاس اکثر آتا ہے کہ جی عورت کہتی ہے، عورت کا نعرہ ہے، میں اللہ مجھے معاف کرے میں ریپیٹ کرنے لگا، میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، میں ایسا نہیں۔ عورت کے لیے کچھ قیود ہیں ہمارے کچھ دستور میں، کچھ ہمارے مذہب میں، کچھ ایسی جو ہے وہ بندشیں ہیں کہ عورت اس سے آگے نہیں چل سکتی۔ تو میں میم سے پوچھنا چاہوں گا کہ میم کیا یہ جو عورت ڈے پہ سلوگن بنتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور
عورت کی آزادی سے آپ کتنا اتفاق کرتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، عورت کو اتنا آزاد نہیں ہونا چاہیے، اپنے اس پہ رہنا چاہیے۔ اور میرے پاس زیادہ تر جو ہے نا مردوں کے زیادہ آتے ہیں کیسز، اور ان کی میں زیادہ سولو کرتی ہوں، اور شاید ہی کوئی کر سکے، مگر ان کو فخر ہوتا ہے کہ ایک لیڈیز ہو کے جو ہے نا یہ اچھا کام کر رہی ہے، ہمارے لیے بہتر کر رہی ہے۔ اکثر جو ہے نا مرد ہی مجھے بلاتے ہیں، مطلب جو مشکلات میں ہوتے ہیں یا پھنسے ہوتے ہیں یا کچھ ان کے ایسے کام ہوتے ہیں، اکثر وہ مجھے بلاتے ہیں کہ میڈم آئے گی تو یہ کام ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھا جی کہ عورت کتنی مطلب جب مضبوط ہوتی ہے تو اس کو معاشرے میں کتنی اس کے لیے جو ہے نا جگہ ہوتی ہے، کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں، خواتین کام کر رہی ہیں، اور خواتین کے مسائل پہ کام کر رہی ہیں، معاشرے کے مسائل پہ کام کر رہی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارا جو ہے نا باقی ہے کام کرنے والا۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں، شاید کوئی اتفاق کرے نہ کرے، وہ یہ ہے کہ جو اب ہمارے معاشرے میں جو سوشل میڈیا آ گیا ہوا ہے نا، جس پہ میں بھی ابھی بول رہا ہوں، یہ بھی ایک سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب بھی، اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت بے روی ہوتی جا رہی ہے، بہت زیادہ بے روی ہوتی جا رہی ہے۔ اور شاید میڈم بھی مجھ سے اتفاق کریں گی کہ اس وقت جو طلاق کی شرح ہے وہ بہت بڑھ چکی ہوئی ہے۔ میں ایک ڈسٹرکٹ میں کام کر رہا تھا تو میں نے سینئر سول جج کے پاس جا کے دیکھا، تو اس میں چھوٹا سا ضلع تھا، میں نام نہیں لیتا ہوں، 350 کیس ایک دن میں درج ہوا تھا، خلا کا، علیحدگی کا، فیملی میٹرز کا۔ تو میری بہنوں سے، میری بیٹیوں سے، ماؤں سے اپیل ہے کہ گھروں کو سیدھا رکھیں، معاملات جو ہیں اولاد کے، سب سے بڑی چیز جو میں کہتا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ دوستانہ سلوک رکھیں، کیونکہ جب آپ اولاد کے دوست ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی ہر اچھی بری چیز بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ جب آپ کا روب اور پریشر ہوتا ہے تو وہ آپ سے ڈر کے مارے کچھ بات نہیں کرتے ہیں، اور معاشرے میں بہت ساری جو بیماریاں ہیں، جن کو ہم فسادات بھی کہہ سکتے ہیں، اور غلط جو باتیں ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ کیوں میم آپ سمجھتی ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال اچھے طریقے سے ہونا چاہیے؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ دیکھو نا، آج کل حالات صحیح نہیں ہے، آج کل معاشرہ صحیح نہیں ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا طلاق بھی ہو رہے ہیں، اور طلاق لے رہی ہیں، خلا لے رہی ہیں، کیونکہ آج کل حالات صحیح نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ سیٹ ہو رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ سیٹ ہو رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں کو دیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے فیملی کے ساتھ اچھے سلوک اور خوش باش رہنا چاہیے۔ سوشل ورک میں ایک چیز جو کرنے والی ہے وہ اسے ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے، پورے معاشرے کو کرنا چاہیے۔ فیملی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تاکہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی تھوڑا بہت کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو ختم کروانے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ معاملات کورٹ کچہریوں تک جائیں۔ یہ ہماری شریعت میں ان چیزوں کی گنجائش تو کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ قوانین بن چکے ہوئے ہیں، عورتیں کورٹ میں چلی جاتی ہیں، مرد کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی چیز میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے جو ہے نا اچھا عمل وہ یہ ہے کہ فیملی کاؤنسلنگ آپ جو ہے وہ کریں، اور لوگوں کو کہیں کہ جی اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ اگر کسی کا خامد جو ہے وہ 1 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، وہ اچھی سوٹ پہنتی ہے یا اچھی شاپنگ کرتی ہے، تو دوسری جس کا خامد 45,000 روپے لیتا ہے، یقیناً وہ اتنا وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو آپس میں حسد کرنا چاہیے، تعمیر کے لیے، تنقید کے لیے نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ اگر میم نے ہمیں ٹائم دیا تو ان سے اور بھی موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔